اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے اعمال کے حوالے سے، اس کے فضیلت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی جو ابتدائی 10 دن یا 10 راتیں ہیں اس کی انتہائی امپورٹنس ہے، اور سورہ فجر جو ہے اس کی تفسیر کے اندر مفسر اکرام لکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو تذکرہ ہے جو راتوں کا، وہ ابتدائی 10 راتوں کا، ذی الحجہ کی 10 راتوں کا ہے۔ تو اس لیے یہ 10 راتیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان راتوں کو جو ہے وہ عبادت میں گزارنا چاہیے، اور دن کو روزے میں۔ اس لیے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 1 سے اور 9 تاریخ تک کا روزے رکھتے ہیں۔ 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے، یوم عرفہ، عرفات کے لحاظ سے یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ تو اب یوم عرفہ کا تو روزہ ویسے ہی امپورٹنس رکھتا ہے کہ وہ سنت ہے، کہ جو لوگ ظاہر بات ہے ہم لوگ وہاں حج پر ہوتے ہیں تو وہ تو عرفات کو پہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو حج پہ نہیں ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، جو صحیح سند احادیث سے ثابت بھی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں تحریر انشاءاللہ حوالوں کے لحاظ سے وہ ڈالوں گا ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں حوالہ جات سارے موجود ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے میں حوالہ جات کے ساتھ ڈالتا ہوں، اس میں آپ مطالعہ کر لیجیے گا، اور کوشش کریں کہ روزے رکھیں۔ اگر جن کا کام ایسا نہیں ہے کہ اس گرمی کے اندر زیادہ باہر آنے جانے کا نہیں ہے، آفیسز میں رہتے ہیں تو آفیسز میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے تو اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جس دن گھر میں ہوتے ہیں تو زیادہ گرمی لگتی ہے، تو اگر آسانی سے رکھ سکیں اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو۔ اب کوئی ڈائبٹک ہے، خدا نخواستہ دودھ میں اس کا کام ہے، ویسے مسئلے مسائل ہیں تو وہ نہ رکھیں، کیونکہ نفلی روزے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر 1 سے لے کے 9 تک کے رکھیں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کا 1 دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ اس سے دھل جاتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کا تو یہ ہے کہ یہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے، ایک تو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ اس سے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو یہ تو فضائل روزوں کے حوالے سے۔ اب آ جائیے اعمال کے حوالے سے، تو اس میں اعمال تو بہت سے، اب ایک ساتھ بہت سارے اعمال کرنا اور کرانے کا میں قائل کوئی بھی نہیں کہ میں فہرست لمبی چوڑی بتا دوں۔ اب اس میں سے کون کیا کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے، تو پہلی گزارش تو میری ہوگی خاص طور سے ان لوگوں سے کہ جو میرے مرید یا میاں حضور کے مرید نہیں ہیں، کہ چاہے وہ میرے مرید ہیں یا میاں حضور کے مرید ہیں، جب اجازت ایک تو ہر ایک طلب کرے گا، جب طلب کریں تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ جب میسج کریں تو یہ لکھ دیں کہ ہم میاں حضور کے مرید ہیں، ٹھیک ہے نا، یا آپ کے مرید ہیں، کیونکہ رہی باتیں نہیں یاد رہتا۔ اور اگر یہ بھی لکھ دیں کہ ہم نے پچھلی یہ زکاتیں ادا کی ہوئی ہیں اور اب یہ مزید زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے آپ جو یہ زکاتیں چھوٹی زکاتیں ادا کرتے ہیں نا اس طرح کی، تو زکاتیں صغیر کہلاتی ہیں، زکاتیں کبیر نہیں کہلاتی ہیں۔ زکاتیں کبیر وہی ہوتی ہیں جو 40 دن کی یا 1 سال کی بڑی زکاتیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو اب جس نے اگر مثال کے طور پر پچھلے سال دی ہے تو وہ اس سال پھر اس کو دے گا، کیونکہ وہ زکاتیں صغیر تھی، تو بہتر ہے کہ وہ اس سال پھر ادا کر لیں، کیونکہ بیچ میں ہوتا یہ ہے کہ ضرور سب کی ناغائیں ہوتی ہیں، تو اجازت طلب کر لیں۔ اور اگر کسی اور کے مرید ہیں تو پھر ضرور حوالہ دیں کہ کس سے بیعت ہے۔ مجھے بار بار پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ کس سے بیعت ہیں، آپ نے کس کس چیز کا چلہ کیا ہوا ہے،
اب پھر میں کہتا ہوں نہیں میں اجازت دوں گا یا نہیں دوں گا تو اس پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس کے اعمال کرنے کا طریقہ بتا دیں، تو وہ میں بتاتا نہیں ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں بھائی راہ اللہ پڑھنا ہے تو پڑھو، روحانیت کے لیے اپنی پڑھنا ہے تو پڑھو، ذکر اذکار کے حوالے سے اپنی روحانیت بڑھانی ہے ٹھیک تو پڑھو، اگر عملیات کے حوالے سے کرنا ہے تو بھائی پھر کسی اور سے جا کے پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. یہاں پر عملیات کے حوالے سے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، عملیات کے حوالے سے اگر کرنا ہے تو پھر کسی اور اسکول میں داخلہ لے لو، پھر وہاں جاؤ، ان کے پاس جا کے فارم بھرو، فارم بھر کے ان کو پیسے دو، ان کی فیسیں جمع کراؤ اور پھر وہاں کرو. یہاں پر معاملہ عملیات کا نہیں ہے، خالصتاً روحانیت کے حوالے سے ہے کہ اگر روحانی حوالے سے کرنا ہے، ذکر اذکار کے حوالے سے راہ اللہ کرنا ہے تو اس حوالے سے اجازت آپ طلب کر کے کر سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ میرے کسی پیر بھائی کو برا نہیں ماننا چاہیے اس بات کے اوپر، کیونکہ ظاہر بات ہے سب کے کاروبار دھندے چل رہے ہیں یہاں سے لے کے پنجاب تک، تو اگر کرنا ہے تو جن کو تو پھر وہ اس طرح جا کے کریں، مجھ سے پھر رابطہ نہ کریں. میں رابطہ کرتے ہیں پھر منع کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ عجیب آدمی ہیں، آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ منع کر رہے ہیں. تو بھائی ظاہر بات ہے عملیات کے لیے میں اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے لیے صحبت کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اعمال صالحہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے. مجھے پتہ نہیں کہ بھائی وہ آدمی کتنا صالح ہے، کتنا نیک ہے کیا نہیں ہے، دکان کھولنے کے بعد کیا بیچے گا کیا نہیں بیچے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا، بعد میں گلے میں تو میرے پڑے گا نا بھائی. تو آج جو پیسے لے کے بیچ رہے ہیں ان کو تو فکر ہے نہیں کیونکہ ان کے کاروبار چل رہے ہیں، حساب دیں گے قیامت میں دیں گے، تو قیامت کے لوگ کہتے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن اصلاً یہی ہے کہ اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار پھر آپ ہیں. تو ہم جو اجازت دیتے ہیں وہ ہم صرف روحانیت کے حوالے، ہم اس میں پھر عملیات کے حوالے سے اجازت نہیں دیتے، یہ بات میں واضح کر دوں بالکل. تو اس لیے جو بھی کرنا چاہے اس عملیات کو اپنے ذہن سے نکال دے، خالصتاً راہ اللہ پڑھے ٹھیک، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی روحانیت میں اضافہ کرے. اور اس کے لیے میں ہمیشہ سب سے پہلی جو صورت رکھتا ہوں وہ ایک ہی صورت ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ مزمل، جس کا میں کیا ہر اللہ کا ولی، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کا چاہنے والا اس صورت سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے نا اس صورت کا نہ صرف عامل ہونا چاہیے بلکہ اس کا پابند بھی ہونا چاہیے. یہ بات ہم 10 دفعہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سورہ مزمل شریف کہ جس نے نہیں کیا ہوا وہ اس میں سورہ مزمل شریف 117 مرتبہ روزانہ پابندی سے پڑھیں 10 راتوں تک، ٹھیک ہے نا. مغرب کے بعد جیسے چاند لگ جائے گا اس کے بعد سے لے کے صبح صادق تک کا وقت ہوتا ہے، تو آپ آرام سے 117 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا ٹائم ہے نہیں. اب اگر کوئی 117 نہیں پڑھ سکتا تو بہت مجبوری ہے تو 66 مرتبہ پڑھ لے، 66 نہیں پڑھ سکتا تو 41 مرتبہ پڑھ لے بھائی، لیکن پڑھ لے. something is better than nothing. وقت کو ضائع نہ کرے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے 41 پڑھتے میں بھی دم نکل رہا ہوگا، جان جاتی ہے کہ دس از ٹو مچ. تمہاری ہوئی ہے سورہ مزمل؟ سورہ مزمل ہوئی ہے تمہاری؟ تو پہلی سورہ مزمل، اب اس کے بعد پھر مدامت میں جو ہے وہ 11 مرتبہ کم از کم روزانہ اس کو پابندی میں اپنی رکھیں. اچھا، اب سورہ مزمل ہو گئی. سورہ مزمل شریف کے بعد جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سورہ کوثر. اچھا، سورہ کوثر جو ہے وہ ان 10 دنوں میں بڑا زبردست کام کرتی ہے، اور میں کہتا ہوں سورہ کوثر کی زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادائی انہی دنوں میں ہوتی ہے، کیونکہ نہر اسی میں ہوتا ہے نا، قربانی آپ اسی مہینے میں کرتے ہیں.
تو اس لیے بہترین دن ہوتے ہیں یہ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنے کا. اور جن بچیوں کو موقع مل جائے، میری جن بہنوں کو موقع مل جائے اور جن کے شروع کے اگر 10 ایام ایسے ہوں کہ کر سکتے ہوں، یا 1-2 ایام اگر نکل بھی جائیں اور وہ اس کو جوائن کر سکتی ہوں، تو وہ پھر اس تعداد کو پورا کر کے اس کو جوائن کر لیں اور اس کو کریں ضرور. اگر تو 1.25 لاکھ کی تعداد کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو بھائی اس کی کم سے کم تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ 43,000، 43,000 10 دن میں. تو پر ڈے 4,300 پڑی. تو 4,300 مرتبہ جو ہے سورہ کوثر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. ہمارے یہاں میرے خیال میں کافی لوگوں نے ادا کی بھی ہے نا، ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کون سی رہے گی؟ کون سی؟ تو کر لیں، بس موقع اچھا ہے. کیوں؟ چلے محرم میں شروع کرا دیں گے، محرم کے 10 دن کے اندر کر لیجیے گا، گرمی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تمہاری سورہ کوثر ہوئی ہے کتنے سال پہلے؟ ابھی کرے تھی؟ ابھی کب کرے؟ بقرعید میں ہوتی ہے سورہ کوثر، تو اس کے علاوہ کہاں ہوتی ہے؟ میں تو بقرعید پہ ہی کرواتا ہوں. بیچ میں بھی تھا، سورج گرہن والی کری ہوگی. ہاں سورج گرہن والی کری ہوگی. خیر، اب اگر کوئی کسی کی رہتی ہے تو وہ کوشش کر لے 4,300 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہوگی، اور 10 یعنی 10 دن کے اندر، 10 راتوں کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے. بہترین ہے، روزی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے، دشمنوں کے حوالے سے، مطلب کون سا حوالہ ایسا نہیں ہے جو اس صورت کے اندر موجود نہ ہو. ہر حوالہ اس صورت کے اندر موجود ہے. مطلب جو یہ سورہ، میں کہتا ہوں سورہ کوثر اگر کر لینا تو سارے، مطلب جن بچیوں کے اگر رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے حوالوں سے ہر چیز کے لیے بہترین ہے. بعد میں 129 مرتبہ یا 135 مرتبہ اس کی مداحمت کرتے ہیں. اب 129 مرتبہ بھی بزرگوں نے کہا ہے، اور 135 بھی کہا، کیونکہ 135 جو ہے وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی عدد ہے، تو اس کی عدد کی نسبت سے بھی 135 مرتبہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ مداحمت کی جائے روزانہ، اور ان کو اصالہ ثواب کیا جائے. تو دوسری چیز ہو گئی یہ سورہ کوثر کے حوالے سے. اب تیسری چیز ہے اس کے اندر سورہ اخلاص. اب سورہ اخلاص کے اندر وہی ہے کہ اگر پڑھ کرنا چاہیں تو بیسٹ تھنگ از دیٹ کہ سوالات کریں. 12,500 مرتبہ روزانہ. نہیں ہو سکتا تو بھائی پھر کم سے کم پہ جتنے بھی آتے چلے جاؤ. پھر 10 دن میں یہ ہے کہ 14,000 مرتبہ کم از کم روزانہ کر لو، تو 1400 مرتبہ روزانہ. نہیں تو 1200 مرتبہ بھی آتی ہے، نہیں تو 1100 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھ لو. اور اس کے بعد ایک تسبیح سورہ اخلاص کی روزانہ. اب اگر کوئی سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، سورہ اخلاص نہیں کر رہا، تو اس کے میں کہوں گا کہ بھائی سورہ اخلاص نہیں کر رہے نہ کرو، لیکن کم از کم اللہ الصمد کر لو. یہ وہ حصے میں اس کا کہ جو پورے قرآن کے اندر صرف ایک مرتبہ آیا ہے، صمد، بے نیاز.
اور اگر تم نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ تم بھی بے نیاز ہو جاؤ گے. ویسے تو ہم نیاز مند ہیں، لیکن کم از کم دنیا والوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے محتاج رہو گے، پھر کسی بندے کے محتاج نہیں رہو گے انشاءاللہ. اللہ اپنا محتاج رکھ کے کسی بندے کا محتاج نہ کرے. تو ایک تو برکت کے لیے بہترین ہے، دوسرا اگر کسی کا نفس بے انتہا اس کو تنگ کرتا ہے اور کسی طرح وہ قابو میں نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ اسم جو ہے نا بہترین ہے. نفس کو قابو کرنے کے لیے بھی اسم اللہ الصمد کا ورد جو ہے یہ بہترین ہے. مطلب میں اگر کسی کا نفس کے لیے کوئی پریشانی ہوتی ہے، میں سے کہتا ہوں کہ بھائی 500 مرتبہ روز آنا تم اس کا ورد کرو. کس کا؟ اللہ الصمد کا. تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارے قابو میں آنا شروع ہو جائے گا. لیکن دعا کرو کہ اس سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی عطا ہوگی. تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر اس کو کرنے ہیں تو پھر سوالات کا ختم کریں اور 12,500 مرتبہ روزانہ. بعد میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر اس کو یہ ہے کہ 1200 مرتبہ روزانہ اگر آپ پڑھیں گے تو روزی میں برکت ہوگی، ہر معاملے میں اللہ برکت عطا فرمائے گا. یہ سب خواتین کے پڑھنے کے نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو پڑھنے کا بتا رہا ہوں. تو کوشش کریں کہ اللہ الصمد، سورہ اخلاص اٹ سیلف اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس میں اللہ الصمد جو ہے بہت بڑی چیز ہے. پھر اسی طرح سے سلام قول من رب رحیم، سورہ یاسین. اب یاسین کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لیکن یاسین کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے، لیکن اگر چاہیں تو سلام قول من رب رحیم کی اس کی زکوٰۃ ہے. اس درجے میں اگر ادا کرنی ہے سوالات اس کی زکوٰۃ ادا کر لیجیے. مطلب جو چیز جس نے نہیں کی ہوئی وہ کر لے تاکہ اس کا یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ضائع نہ ہو، ذکر اذکار میں گزرے. اب اگر وہاں حج پر ہوتے تو کیا کرتے؟ ذکر اذکار میں وقت گزارتے نا. اب وہاں نہیں ہے تو یہاں کیا کرو گے بھائی؟ سو کے لیٹ کے کھا کے پی کے وقت ضائع کرو گے نا. تو آدمی یہی سوچ لے کہ اگر وہاں کے خیال میں ہو کہ جتنا موقع مل جائے اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں، کیش کرا لیں. تو دن اگر رازق کے لیے رزق کے لیے اگر کر رہے ہیں، مصروف ہے بھی، تو رات تو ہمارے پاس ہے نا بھائی اپنی. صرف 10 راتوں کی تو بات ہے. ابھی امتحانوں میں کتنے رات جاگے ہوگے تم؟ کیا شان ہے نیازی. بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. اس کے علاوہ اگر نادیہ علی شریف اگر کسی کی رہتی ہو کرنا چاہے تو نادیہ علی شریف. اب اس کی زکوٰۃ وہی اگر روز پڑھ سکتے ہیں تو 2100 مرتبہ روزانہ پڑھے، نہیں تو 700 مرتبہ. اب وہ اپنی زبان پہ روانی کے اوپر ہے، شوق کے اوپر ہے، نہیں تو کم سے کم تعداد اس کی کیا ہے؟ 313 مرتبہ. اگر نادیہ علی شریف پڑھ لیں گے 313 مرتبہ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ مختصر سے عمال ہیں جو میں نے بتا دیے. اور ابھی جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں تو سب کے تو بات چیت ہو گئی، اجازت ہو گئی ہے. باقی جو لوگ اگر ویڈیو بعد میں دیکھیں گے اور جو لینا چاہیں اجازت
تو وہ ضرور میں نے کہا کہ ضرور بتا دیں کہ بھائی پہلی بات کہ کس سے بیعت ہے، دوسری بات کہاں رہتے ہیں، اور اگر یہ بھی بتا دیں کہ کون سی زکاتیں ادا کر چکے ہیں، اب کس کی اجازت سے کی، تو آسانی رہتی ہے بھی اجازت دینے کے اندر، کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے کسی کو اجازت دینا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی پہ رجعت آ جائے یا کچھ ہو جائے تو پھر اس کو فالو اپ میں رکھنا ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ بس اٹھایا اور اجازت دے دی کہ حضرت میں یہ کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دیں۔ اچھا ایک چیز ہمارے یہاں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ گروپوں میں ہم لوگ ایڈ ہیں، اپنی مرضی سے ایک ساتھ 4-4 5-5 چلوں کی اجازتیں لے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب میں کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی 10 بستہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہے کہ میاں حضور میں حاضر ہوں، آپ اس میں سے مجھ سے جو عمل کرنے کا کروانا چاہیں مجھے وہ اجازت دے دیں۔ مطلب کسی ایک نے یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، دھڑلے کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی اجازت دے دیں، صاحبزادہ شارک بھی ہمیں اس کی اجازت دے دیں۔ مطلب یہ تمیز تو ختم ہی ہوئی ہے کہ ہم استاد سے طلب کریں کہ استاد ہمیں سبق دیں، خود سبق مانگتے ہیں، اتنے بے باک ہو گئے اور اتنے کنفرم ہو گئے کہ ہاں ہم یہ سبق میں کلیئر ہو جائیں گے اور پاس ہو جائیں گے، پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اجازت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، بس پھر اس اجازت میں بھی کوئی تاثیر واثیر نہیں ہوتی ہے۔ اب خود مانگ رہے ہوتے ہیں دعائے بھرتی دے دیجیے، تو بھائی دعائے بھرتی کوئی معمولی چیز ہے؟ مطلب ہم نے کس اسٹیج میں جا کے دعائے بھرتی کی ہے ہمیں پتہ ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ یار بچے مانگ رہے ہیں میاں سے، تو میں نے میاں سے پوچھا، میں نے کہا میاں اس نے آگے پوچھا کہ دعائے بھرتی پڑھ لو، آپ نے کہا ہاں، تو کہنے لگے اس نے پوچھ لیا، میں نے دے دی۔ تو جیسا پوچھا تھا ویسے اجازت دے دی، میں بھی سمجھ گیا کہ میاں کیا فرما رہے۔ مطلب وہ طریقہ تو رہا ہی نہیں نا، کہ یہاں تو ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے تھے، سر جھکا کے، مرشد نے بلا کے اگر کہہ دیا کہ ہاں یہ کر لو تو کر لیا، ورنہ یہ خود سے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جا کے ہم آگے بڑھیں اور بڑھ کے کہیں کہ مرشد یہ کرنے کو دے دیں، یہ کرنے کو دے دیں، یہ کرنے کو دے دیں۔ آج تو ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے نا۔ اب تمہارے پچھلا بتایا ہوا تم نے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہوا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ ہاں اس میں یہ ایبلٹی ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ کرایا جائے یا یہ کرایا جائے، اس کے لیے یہ بہتر ہوگا یا یہ بہتر ہوگا۔ اس چیز کو نہیں سوچتے کبھی بھی کہ ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے لیے یہ ڈوز بہتر ہوگی یا یہ ڈوز بہتر ہوگی، اب اس کو 225 کی دینی ہے یا 500 کی دینی ہے یا 1000 mg کی دینی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کا ذکر ہے، آپ لوگوں کو بانٹنے سے روک رہے ہیں، بانٹنے سے نہیں روک رہے، اس کے بدلے میں جو رزق تم پر آ سکتی ہے، جو مصیبت تمہارے سر پر آ سکتی ہے، اس مصیبت سے تمہیں بچانے کے لیے روک رہے ہیں، اور آتی انہیں جوہلا کے اوپر ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنی بساط سے زیادہ وزن اپنے اوپر لاد لیتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے استاد کی مرضی کے مطابق اگر چلیں گے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو آنے والے ایام ہیں اس میں خوشی و خصوص اور اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایام میں جو 3 دن ہیں وہ 3 دن تو اس میں سب سے بہترین کام، جو سب سے پسندیدہ کام ہے وہ اللہ کو صرف اور صرف ایک ہی پسند ہے، اور وہ ہے اس کی راہ میں قربانی، خون کا بہنا، اور وہ اس میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ اب اس کے اندر میں اچھا ایک بات اور کلیئر کرتا کہ چلو بھائی وہ میں بعد میں بھی کروں گا اپنے پروگرام میں، اس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مافیا کھڑا ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ جو کہتا ہے کہ جناب اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو گھر میں کھانا ڈلوا دیں، کسی کو راشن ڈلوا دیں، کسی کو یہ کروا دیں، کسی کو وہ کروا دیں۔ او بھائی تیرے گھر کے اندر اوڈی کھڑی ہوئی ہے، تیرے گھر کے اندر پراڈو کھڑی ہوئی ہے، جو یہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، تو پراڈو خریدتے وقت یا اوڈی خریدتے وقت تجھے خیال نہیں آیا تھا
ہاں، یا اسپورٹس چلتے ہوئے 1 کروڑ کی گاڑی یا فارچونر خریدتے ہوئے 2 کروڑ 20 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہوئے خیال نہیں آیا تھا کہ یار میرا گزارا تو 30 لاکھ کی آلٹو میں بھی ہو سکتا ہے؟ تو 2 کروڑ 20 لاکھ کی فارچونر لینے سے بہتر ہے کہ میں 30 لاکھ کی آلٹو لے لوں اور 1 کروڑ 90 لاکھ روپے جو ہیں وہ غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں۔ یہ اللہ کی راہ میں جب قربان کرتی ہیں چیزیں اسی وقت یاد آتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس اسراف کو ہم دکھاوے کو ضرور منع کرتے ہیں کہ جو بیجا اسراف اور دکھاوا کیا جاتا ہے کہ ہاں 40 لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے تو 30 لاکھ کی ہو رہی ہے، تو 1 مہینہ پہلے لائٹنگ لگا کے اور سجا کے اور جناب کھڑا کر کے رکھا جاتا ہے، اور پھر پورے محلے کیا دوسرے محلے تیسرے محلے سے لوگ جا کے اس کو تماشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو رونمائی ہو رہی ہوتی ہے وہ یقینی طور پر ریاکاری میں ہے۔ کیا آپ کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پھر آپ کو اس طرح رونمائی کرانے کی اور 1 مہینے پہلے سے اس کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہم یقیناً خلاف ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل چیز یہی ہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں قربانی کر دی، اب اس کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ میکسیمم سے میکسیمم ان غریب لوگوں کے یہاں پہنچ جائے کہ جن کے یہاں 6 مہینے گوشت نہیں پکتا۔ میں ایسے لوگوں کے سال بھر نہیں پکتا تھا، تو جب میرے اندر ہمت تھی طاقت تھی میں اس زمانے کے اندر گوشت قربانی کرواتا تھا، صبح فجر کے بعد اس کے ساتھ پیک کرتا تھا، تھیلیوں کے اندر پیک کروانے کے بعد بچوں کو گاڑی میں ڈال کے اس کے بعد لے کے جاتا تھا گھروں سے آگے، اور پھر ایک گلی کے اندر جا کے وہاں پہ اندر گوٹ تھے، گوٹوں کے اندر وہ بیچارے ایسے ہوتے تھے کہ عید کا دن لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ عید ہے، اور وہ گاڑی کے پاس آ کے رش لگا کے لوٹ لیتے بھی نہیں تھے۔ کچن ان کے پاس گھروں کے اندر جا کے میری بیوی بچے جا کے اندر جا کے ان کی جھوپڑیوں میں دے کر آتے تھے، اور جھوپڑیوں میں کیا ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا تھا اور کانٹوں کی وہ انہوں نے باڑ بنائی ہوئی ہوتی تھی، کچن ان کا ایسے اوپن بنا ہوا ہوتا تھا، بس وہ ایک ڈنڈی سی لگی ہوئی اس میں پتیلیاں الٹی لگی ہوئی ہیں، بس 4-5 برتن لگے ہوئے، وہ کچن ہے ان کا۔ یہاں تو نیا سسٹم ہو گیا ہے، باربیکیو پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، باقی سب کچھ جو ہوتا ہے وہ ڈی فریزر، ابھی لائن لگی ہوئی ہوگی، ایک طرف سے گائیں آ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف سے ڈی فریزر آ رہے ہوتے ہیں، پوری کی پوری گائیں ڈی فریزر کے اندر، رہنا اللہ کا۔ تو بھائی قربانی اس لیے نہیں ہے، قربانی اس لیے کہ بھائی اس کا حصہ جو ہے ٹھیک ہے آپ کو کھانا ہے آپ کھائیے، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، آپ کو باربیکیو کرنا ہے آپ کیجیے، لیکن جو جس کا حق ہے وہاں تک اس کو پہنچائیے تاکہ اس کا پورا اجر آپ کو ملے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو مافیا ہے جو اس طرح کی بیکار باتیں کرتا ہے تو اس کی بیکار باتوں میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس سے سوال یہ کیجیے بابو یہ جو گاڑی ہے تو بیچ پہلے اور اس کو بیچ کے اللہ کی راہ میں خرچہ کر، یہ جو 1000 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں ڈیفینس کے اندر اس کو بیچو اور 120 گز کا بنگلہ نارتھ کراچی میں خرید لو۔ بھائی 120 گز کے اندر نارتھ کراچی میں تو گزارا ہو سکتا ہے نا، ضروری تھوڑی کہ تم 22-23 کروڑ روپے کا بنگلہ خریدو وہاں پہ جا کے، یا 40 کروڑ کا 1000 گز کا بنگلہ خریدو، گزارا تو ہر طرح ہو سکتا ہے۔ تو اگر غریبوں کا اتنا ہی احساس ہے تو اپنا وہ بنگلہ بیچ کے خود بھی وہیں پہ رہو اور دوسرے بیچارے 30-40 لوگوں کو مکان بنا کے دے دو، تب تو مزہ بھی آئے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس پہ سارے ایشو اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ بیچارے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ ارے بیچارے جانور اگر وہ ذبح ہو بھی رہے ہیں، تم یہ دیکھو ان جانوروں میں اللہ نے برکت کتنی رکھی ہے، تم روز آنا ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، اس کے بعد سال کے سال وہ جانور کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا ایک بکری کتنے بچے دیتی ہے بھائی؟ میکسیمم 1 سے 2، اس سے زیادہ دیتی ہے؟ کتنے مہینے میں دیتی ہے نا؟ 6 مہینے میں دیتی ہے، سال کے اندر 2 3 4 بکرے بچے، اس سے زیادہ تو نہیں دیتی، ٹھیک؟ اونٹ کتنے سال میں دیتا ہے؟ 2 سے 2.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے اس کا تقریباً ٹائم پیریڈ اس کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح گائے کا ہے، اس کا بھی ٹائم پیریڈ سال بھر کا ہے، سال سے پہلے تو نہیں دیتا وہ بھی۔ یہ اتنا ٹائم پیریڈ لگاتے ہیں اور ایک بچہ ہوتا ہے ان کے یہاں، گائے کے یہاں بھی اور اونٹ کے یہاں بھی۔ اور اونٹ کی کتنے سال بعد کی قربانی ہے؟ 5 سال کے بعد کی،
کہ جب 5 سال کا ہو جائے. تو 5 سال کا سسٹم اس نے کیوں رکھا ہے عمر کا؟ اسی لیے رکھا ہے نا کہ وہ ریپروڈکٹیو سسٹم جانتا ہے کہ اس 5 سال کے اندر جو ہے وہ مزید 2 بچے اور پیدا ہو جائیں گے. اس کے بعد جیسے ایک کی قربانی اگر ہو بھی رہی ہے تو 2 آلریڈی موجود ہیں. اب اس کے برابر مقابلے میں تم یہ دیکھو جو حرام جانور ہیں ان کی کتنی کثیر تعداد ہوتی ہے. ایک بلی کتنے بچے دیتی ہے؟ پالی ہوئی نا گھر میں. رشین آج تک سب کے پرشین بلیاں ہوتی ہیں نا, کتنے بچے دیتی ہے کہ بانٹتے پھر رہے ہوتے پھر بھی نہیں بٹتے کم وقت, 6 بچوں سے کم نہیں ہوتے. ہاں اسی طرح کتے جنہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں, ہم نے بھی ایک زمانے میں پالے, ہمیں پتہ ہے 6 سے کم ہوتے ہیں, 6 8 6 8 6 8 ہوتے ہیں. حرام جانور ہیں. پگ ہے اسی ہیں, اس کے بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو جتنے حرام جانور ہیں ان کے کتنے بچے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر برکت نہیں ہوتی. کہاں جاتے ہیں وہ بلیاں کہاں جاتی ہیں بھائی؟ وہ اتنے کتوں کے بچے کہاں جاتے ہیں سوچے کبھی؟ لیکن ان کی یہاں جن کی پروڈکشن اتنی کم ہوتی ہے, ٹھیک, اور ان کا کتنا بڑا بزنس ہے, 57 مسلم ممالک ہیں, اور خالی حج میں کتنا بڑا بزنس ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ ایک قربانی نہیں ہوتی, ڈبل ہو رہی ہوتی ہیں ایک طرح سے. ایک تو حج کی قربانی ہوتی ہے, اور موسٹلی پیپل جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو مقامی ہوتے ہیں وہ وہاں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کر رہے ہوتے. ایک تو حج کی قربانی ہوتی ہے اور دوسری قربانی کی جو نارمل قربانی ہوتی ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو کتنا جانور وہاں قربان ہوتا ہے. جب ہم کتنی بڑی انڈسٹری ہے جو اس سے رن ہو رہی ہے, کہ ایک جو جانور پیدا کر رہی ہے, پال رہی ہے, ڈیری کی سارا پورا سسٹم چلا رہی ہے. دوسرا اس کے بعد جب اس کو ذبح کر رہے ہیں وہ 3 دن کے اندر کتنا کما لیتے ہیں, ٹھیک. پھر اس سے جو چربی نکلتی ہے اس سے کتنا بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے, وہ چربی کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے, ٹھیک. اس کے بعد جو کھال نکل رہی ہے وہ کھال کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے. اب حلال حرام فیٹ بھی الگ ہے, اور حلال حرام کھالے بھی الگ الگ استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. تو اس خالق کائنات نے جو ہمارا تمہارا کریٹر ہے اس نے ایک پورا نظام مرتب کیا ہوا ہے, اور اس کے تحت اس نے ان چیزوں کو بنایا ہوا ہے. تو اللہ معاف کرے اس کینڈل مافیا سے, اس کینڈل مافیا کہیں گے نا اس کو, اور اسی کے پیٹ میں سارا درد اٹھتا ہے. آج بھی میں نے کہیں یہ پڑھی تھی, اسی وجہ سے میں نے اس بات کو کہہ دیا, اور میں اس بات کو پھر بعد میں بھی ڈالوں گا کہ یہ چیز اجاگر ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا ینگسٹر جو جنریشن ہے نا وہ بڑی جلدی اس چیز کے اندر ٹریپ ہو جاتی ہے کہ نہیں جی ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے. تو ان سے کہو کہ اپنی فیسلٹیز کو ختم کریں اور ان کو لا کے روڈ پہ گھیریں, بیچیں, اور پھر غریب کی ضرورت کو پورا کریں. تو پھر دیکھو کتنی پوری کرتے ہیں وہ, یوں بھاگیں گے روڈ کے اوپر سے, کیونکہ سب ممی ڈیڈی ہوتے ہیں, کسی سے برداشت نہیں ہوتی سختی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا, پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. وما علینا الا البلاغ المبین.